بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایوبی سیریز سیزن 2 کے ایپیسوڈ 40 کے ٹریلر 2 کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے صلاح الدین ایوبی کے بھائی بورو کی آمد کے بارے میں کہ اس کا کردار سیریز میں کیسا رہے گا، خلیفہ کی چال کے بارے میں، اس کے علاوہ امارلک کے بارے میں کہ اسے اب کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ صلاح الدین کے مصر میں انصاف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے حرام اور برے کام رک گئے، جن میں راکیف سر فہرست ہے، جس کا اتنا بڑا گنے کا گودام صلاح الدین کی وجہ سے تباہ ہو گیا اور غلاموں سے جو وہ اتنا کام لے کر فائدہ لیتا تھا سب خراب ہو گیا۔ اس سب کی وجہ سے اسے صلاح الدین پر بہت غصہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف خلیفہ جو کہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کر رہا تھا، جسے اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ مصر کے لوگ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں اور انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے، اسے بس اپنے خزانے کی فکر ہے، اور اب وہی خزانہ صلاح الدین مصر کی عوام کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ بھی صلاح الدین کا بڑا دشمن بن گیا ہے اور اسے مصر سے کسی نہ کسی طرح نکلوانا چاہتا ہے۔ اسی لیے خلیفہ تاجر راکیف کے ساتھ مل کر صلاح الدین کو مصر سے نکالنے کی پلاننگ کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ خلیفہ خزانچی کالا تیغن اور صلاح الدین کے سپاہیوں کو بلا کر ان پر چوری کا الزام لگا دیتا ہے اور صلاح الدین کو مصر میں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف چونکہ ان کا اتحاد عیسائیوں سے بھی ہے، تو یہ صلاح الدین کو کسی بہانے مصر سے نکال کر عیسائیوں سے صلاح الدین کو شہید کروانے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے ٹریلر میں دیکھا کہ صلاح الدین اس چال کا پتہ لگانے جاتے ہیں اور خلیفہ صلاح الدین کے لیے جگہ جگہ گھات لگائے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ یاروکی صلاح الدین کو اس گھات سے بچاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور آخر کار ان دونوں کے اختلافات بھی ختم ہو گئے اور یہ اب صلاح الدین کے اہم بازو کے طور پر کام کرے گا۔ اس کے علاوہ چونکہ خلیفہ عیسائیوں سے اتحاد کر لیتا ہے، تو مالک لارڈ گائے کو بھیجتا ہے کہ اب جنگ میں ہارے گئے مصر کو ہتھیانے کا وقت آ گیا ہے، اور لارڈ گائے بڑی فوج کے ساتھ صلاح الدین پر حملہ کر دیتا ہے۔ چونکہ صلاح الدین کے سپاہی اس کے ساتھ نہیں ہوتے، تو ایک دفعہ تو وہ بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اسی دوران صلاح الدین کے بھائی بورو کی شاندار انٹری کروائی جاتی ہے اور وہ آتے ہی صلیبی سپاہیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے بھائی بورو کی بات کی جائے تو یہ صلاح الدین کا بہترین کماندار تھا، اور ابھی سیریز میں اس کا کردار صلاح الدین سے بھی زیادہ زبردست دکھایا جائے گا۔ دوسری طرف خلیفہ نے اپنی پلاننگ سے صلاح الدین کے سپاہیوں کو جلا وطن کر دیا۔ صلاح الدین اب پوری طاقت سے مصر جائے گا، اور امید ہے اس قسط یا اگلی قسط میں خلیفہ کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، ایبلین نے نور الدین کی اجازت سے مصر میں تجارت شروع کر دی ہے، اور اب امارلک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اس کے لیے اسے نور الدین کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اب صلاح الدین کو ایبلین کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ اس لیے اب شہنشاہ امارلک لارڈ گائے اور شیطلون کے ہاتھوں ایک کٹ پتلی بن کر رہ گیا ہے، جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، سیریز میں موجود کا کردار بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس قسط میں یا اس سے اگلی قسط میں اس کو شہید کر دیا جائے۔ ویسے ہسٹری میں بھی نور الدین کے بھائی مودود نور الدین سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ امید ہے ناظرین میرا آج کا ریویو آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔